خوش آمدید آج کے اس خاص تجزیے میں۔ سب سے پہلے تو پلیز میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم لیڈر ڈرامے کی قسط نمبر 9 پر بات کر رہے ہیں جو کل رات ہی چلی تھی۔ ہم اس قسط کی پوری کہانی اپنے الفاظ میں بتائیں گے، اور ہاں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے خالص ذاتی رشتے اور یہ طبقاتی فرق سیاست کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بہت حیران کن ہے کہ کیسے ایک عام سی یونیورسٹی کی دوستی اچانک ایک ہائی پروفائل سیاسی بساط کا موہرا بن گئی ہے۔ مطلب یہ بالکل ایسا ہے جیسے شطرنج کے پیادوں کو اچانک معلوم ہو کہ وہ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہا، اور یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ آغا کے اس قدم میں نظر آتی ہے جو اس نے اپنی بیٹی رباب کی منگنی میں اٹھایا۔ جی، وہ منصور اور اس کے دوستوں کو بغیر کسی قانونی جواز کے وہاں سے اٹھوا لینا، دیکھیے یہ صرف ایک باپ کا غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ سیدھا سیدھا اشرافیہ کے طاقت کے بے دریغ استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب وہ خوف کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں نا؟ 100%۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عام انسان کی آزادی کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جب چاہیں اس پورے نظام کو اپنے ذاتی محافظ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اوہ اچھا، لیکن یہیں پر ایک الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ اگر آغا اتنا ہی طاقتور ہے تو پھر تھانے میں جو کچھ ہوا وہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ آپ اس شفیق والے سین کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، مطلب دادا صاحب کا آدمی شفیق SHO کو کھلم کھلا بلیک میل کرتا ہے کہ وہ رباب اور منصور کی دوستی کی خبر میڈیا کو دے دے گا، اور وہ جو SHO ہے وہ آغا کے حق میں کھڑا ہونے کے بجائے 4 لاکھ روپے رشوت لے لیتا ہے۔ ہاں، وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہی نا، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام سا SHO آغا جیسے طاقتور انسان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے کا خطرہ کیوں مول لے گا؟ مطلب یہ تو سیدھا سیدھا آگ سے کھیلنے والی بات ہے نا؟ بظاہر تو یہ واقعی خودکشی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس بیوروکریٹک نظام کو سمجھیں تو یہ بڑی مہارت کی گیم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو درمیانے درجے کے افسران ہوتے ہیں نا، یہ طاقتور لوگوں کے وفادار نہیں ہوتے، یہ اصل میں ان کی کمزوریوں کے وفادار ہوتے ہیں۔ SHO کو بخوبی معلوم ہے کہ آغا کی سب سے بڑی کمزوری اس کی عزت ہے، صحیح، اور شفیق اسی عزت کو اچھالنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ تو SHO دونوں کی اس رسہ کشی میں خود کو ایک فلٹر کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ رشوت آغا کی عزت بچانے کے نام پر لیتا ہے، لیکن دراصل وہ اس اشرافیہ کی لڑائی کو کیش کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب کمال ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے 2 بڑی کمپنیاں لڑ رہی ہوں اور بیچ کا وکیل دونوں طرف سے فیسیں بٹور رہا ہو۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس سارے کھیل کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہی۔ اگر ہم تھانے سے باہر نکل کر دیکھیں تو رباب اور منصور دونوں ہی ایک طرح کی جذباتی قید میں ہیں۔ جی، رباب اپنے باپ کے کنٹرول سے شدید تنگ ہے۔ بالکل، وہ ایک ایسی زندگی جی رہی ہے جہاں وہ انسان نہیں بلکہ ایک شیشے کی گڑیا یا کوئی دیوی ہے جس کی بس پوجا کی جاتی ہے، اور دوسری طرف منصور کو لگتا ہے کہ رباب نے محض تفریح کے لیے اس کی غربت کا مذاق اڑایا۔ اور یہی منصور کا یہ دھوکہ اور صدمہ ہی تو دادا صاحب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ بڑی ہوشیاری سے منصور کی اس ذہنی کیفیت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ طبقاتی فرق یہاں بہت واضح ہوتا ہے۔ بالکل، دیکھیے دادا صاحب کو منصور کے ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی ہمدردی تھوڑی ہے، ان کے لیے تو غریب کے جذبات محض ایک ایسا ایندھن ہے جسے وہ اپنے سیاسی دشمن آغا کو جلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی منصور اس وقت ایک ایسی بھری ہوئی بندوق ہے جس کا رخ دادا صاحب نے آغا کی طرف کر دیا ہے۔ بہت اچھی تشبیہ دی آپ نے۔ وہ بڑی چالاکی سے منصور کے غصے کی سمت بدل دیتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم سب بھی کسی نہ کسی نظام کا حصہ ہوتے ہیں نا۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم کسی اور کی انا کی جنگ میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اس قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کہانی کی دنیا میں اب کوئی رشتہ خالص نہیں بچا۔ ہر جذبہ، ہر دوستی صرف ایک سیاسی ہتھیار بن چکی ہے۔ کوئی رشتہ خالص نہیں رہا۔ تو پھر بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ محض استعمال ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہی تو اصل کلائمیکس ہوگا۔ بالکل، جب منصور جیسا شخص جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ دادا صاحب کا موہرا بننے کے بجائے اس کھیل کے اصول خود طے کرے گا،
तो क्या होगा? क्या इंतकाम की ये आग उसे खुद मुकम्मल तबाह कर देगी या फिर वो इस कहानी का असल लीडर बनकर उभरेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। प्लीज बेल आइकॉन को पुश कर दें और अगली अपडेट तक के लिए गुड बाय।